ویسے انسان تو سارے خدا کے پیدا کردہ ہے، سب کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، لیکن بسا اوقات انسانوں میں کچھ ایسی صفات ہوتی ہے، کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہے کہ ان خوبیوں کی وجہ سے وہ دوسروں پر نمبر لے جاتے ہیں، وہ دوسروں سے افضل اور بہتر بن جاتے ہیں۔ مثلا تمام انسان اللہ کے پیدا کردہ ہے، لیکن تمام انسانوں میں سے مسلمان ایمان کی وجہ سے باقی لوگوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ پھر مردوں کو دیکھ لے، سارے مرد جو ہے وہ اللہ کے پیدا کردہ ہے، لیکن متقی اور پرہیزگار مرد جو ہے وہ گناہگار اور فاسق اور فاجر سے ان کا درجہ اور مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اسی طرح سے عورتیں، یہ بھی ساری جو ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، لیکن بعض عورتیں وہ بعض عورتوں سے افضل ہو جاتی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ دیگر عورتوں کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سوال پوچھا کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے؟ تو مختلف جوابات صحابہ کرام نے دیے۔ کسی نے کہا جو 5 وقت نماز پڑھتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی بہترین ہے، لیکن تم میرے مراد کو نہیں پہنچے ہو، یعنی جو جواب میں چاہتا ہوں وہ جواب یہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا جو روزہ رکھتی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن تم بھی میرے مراد کو نہیں پہنچے ہو۔ العرض مختلف قسم کے جوابات دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں قد کا چونکہ چھوٹا تھا اور سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں سر نیچے کر کے یہاں سے نکل گیا اور گھر چلے گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آیا اور میں نے ان سے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا اس کا تو بہت آسان جواب ہے، تم لوگوں کو اس کا جواب نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ جواب ہے کیا، یہ بتائیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو۔ اور یہی پہ نہیں، جو اگلا جملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے، اور وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ ہو کہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس کی نظر بھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، یعنی اس عورت نے بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، نامحرم کو اس نے بھی نہ دیکھا ہو۔ یہاں تو اگر کوئی مرد دیکھ لیتا ہے تو اس کو تو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر عورت دیکھتی ہے تو جس طرح سے جرم ایک مرد کا ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھتا ہے، تو یوں برابر کی مجرم یہ عورت بھی ہے کہ وہ مردوں کو دیکھتی ہے، اس پر اس کی نگاہیں پڑتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی آیا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نابینا تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ پردہ کرو، یہاں سے چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو اندھے ہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اندھے ہیں، انہیں نظر نہیں آتا ہے، تم تو نہیں ہو نا، تمہیں تو نظر آتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جس طرح سے ایک مرد عورت کی طرف نگاہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، یہ جرم ہے، تو اسی طرح سے اگر ایک عورت مرد کی طرف دیکھتی ہے تو یہ بھی برابر کا جرم ہے۔